خلائق بن جائے گی، اور جس کے جنازے میں 500 لوگ بھی نہیں جمع ہوتے، اگر مسجد میں موت ہوئی تو 5 لاکھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی۔ اس لیے زیادہ ٹائم آدمی کو مسجد میں دینا چاہیے، کیونکہ موت کہیں نہیں چھوڑ رہی ہے، نہ جم میں چھوڑ رہی ہے، نہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چھوڑ رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بریلی شریف علاقے میں ایک خبر آئی تھی کہ شادی پارٹی میں ڈانس چل رہا تھا اور ایک ڈانسر ناچ رہا تھا، آگے پیچھے اپنی کلاکاری دکھلا رہا تھا، اسی دوران اٹیک آیا، سینہ پکڑ کے بیٹھا اور وہی ڈھیر ہو گئے، ناچتے ناچتے ڈھیر ہو گئے۔ لوگ صحت مند رہنے کے لیے آج کل ڈانس کا سہارا لیتے ہیں تاکہ میں فٹ رہوں، اسمارٹ رہوں۔ ناچنے میں آدمی صحت مند رہتا ہے، اس لیے اسکول میں بھی ڈانس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پہلے ہمارے حاجی صاحب لوگ، بوڑھے پرانے لوگ سماج میں بات کرتے ہوئے کہتے تھے میری بیٹیا بہت اچھی ہے، آیت الکرسی ان کو یاد ہے، دعائے قنوت مکمل یاد ہے، درود تاج مکمل یاد ہے، اور آج حالات ایسے پلٹا کھا گئے کہ 80 سال کا حاجی اپنے دوستوں کے بیچ میں یہ کہتا ہے کہ میری بیٹیا اسکول میں ڈانس کے مقابلے میں اول آئی ہے، میری بیٹیا گانے کے مقابلے میں وہ پرتھم آئی ہے، میری پوتی وہ ناچنے میں سارے اسکول کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کیسا دور آیا کہ پہلے لوگ درود تاج اپنی بیٹی سے سنواتے تھے لوگوں کو کہ یہ میری پوتی ہے، درود تاج سن لیجیے، یہ میری پوتی ہے، سورہ یاسین سن لیجیے، یہ میری پوتی ہے، سورہ واقعہ سن لیجیے، یہ میری پوتی ہے، درود اسم اعظم سے سن لیجیے۔ لوگ سنتے تھے، سینے کو قرار مل جاتا تھا۔ اور ابھی ناچ اور گانے کے مقابلے نے دولتوں کی فراوانی میں چہرے کو اجاڑ رکھا ہے۔ غور کرنا، اگر تیری بیٹیاں ناچتے ناچتے مر گئی تو سارا علاقہ تمہاری اس بدنیتی بدعملی پہ تھوکے گا، اور اگر تو بچوں کو ایسی ٹریننگ دیتا کہ مدرسہ آتے جاتے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے مر جاتا، اس کے جنازے میں 1 لاکھ مرد ہوتے تو 1 کروڑ فرشتوں کی جماعت ہوتی۔ آدمی کو ہمیشہ اس حالت میں جینا چاہیے کہ اچھی حالت میں موت آئے، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے موت آئے، حالت سجدہ میں موت آئے، اور پھر اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے موت آ جائے۔ جو کہ اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے موت آ گئی تو پھر سیدھے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر نظر کے بدلے میں اللہ مقبول حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ نگاہ والدین کے چہرے پر رہے موت آ جائے، نگاہ مسجد کے در و دیوار پہ لگی رہے موت آ جائے۔ لوگ یہاں سے چل کے دلی جاتے ہیں، ٹرین پہ 24 گھنٹے رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں گٹکا کھانا، موبائل چلانا، یہی اس کا معمول رہتا ہے۔ کاش ٹرین اگر پلٹ گئی تو کلمہ پڑھنے کی کچھ مہلت نہیں ملی، جیسے اس ڈانسر کو ہاسپٹل جانے کی مہلت نہیں ملی، وہیں دیر ہو گئے، ڈانس کرتے کرتے دیر ہو گئے۔ اور ابھی تو 4-5 دن پہلے کی کہانی اور ہے، ادھر مراد آباد سنبھل علاقے کی، وہاں بھی شادی کی پارٹی میں، ڈانس پارٹی میں ایک ڈانسر نہیں، رشتہ دار ناچ رہا تھا، اور ناچتے ناچتے وہی گرا اور وہی ڈھیر ہو گیا۔ اور آج کل کثرت سے موت جوانوں کو آ رہی ہے، جو جوان یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں مسجد جائیں گے، بڑھاپے میں نیک بنیں گے، بڑھاپے میں تلاوت کریں گے، وہ ان لوگوں کی موت سے سبق حاصل کریں کہ موت تمہیں 40 سال سے آگے جانے نہیں دے گی، ممکن ہے کہ موت تمہیں 50 سال سے آگے نہیں جانے دے۔ اس لیے جو ابھی وقت بچا ہے سجدہ کر لے، جی بھر کے نماز پڑھ لے، اور اگر نماز کے انتظار میں تو مسجد میں بیٹھا ہے اور موت آ گئی تو حالت نماز میں موت ہوگی، اور جس کی موت حالت نماز میں ہو گئی وہ اپنے زمانے کا قطب اور ابدال ٹھہرے گا۔ کیونکہ حالت نماز میں موت قطب کو آتی ہے، ابدال کو آتی ہے، اور اللہ کے مخصوص اور محبوب بندوں کو موت آتی ہے۔ ناچتے ناچتے مر گیا۔ لوگ، ہمارے بیٹے جن لوگوں کی پیروی کر کے ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو فلم میں ناچتا ہے ان کی طرف بال رکھنا تاکہ میں انجوائے کروں۔ تو جن کی نقل کر کے آپ جوکر کی طرف بال رکھتے ہیں ہمارے بچے،
جن کی نقل کر کے ہمارے ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں ہمارے بچے، جن کی نقل کر کے گلے میں چاندی کی چین اور ہاتھ میں بالا اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کے ان کا فالوور اور فین بننا چاہتے ہیں میرے بچے۔ جس فلم ایکٹر کی پیروی تم کرتا ہے اور پھٹے ہوئے پینٹ پہن کر تو ان کی غلامی کی نمائش کرتا ہے کہ میں فلاں فلم کے ایکٹر کا فالوور ہوں۔ ابھی 10 دن پہلے ایک شخص، ایک عورت تھی، اس قدر بھونڈا جینس پہن کے غالباً پلین میں داخل ہوئی، اور میرے ساتھ ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، اور وہ غیر مسلم دیکھ کر اس کے پھٹے ہوئے جینس کو دیکھ کر ہنسی کو روک نہیں پایا۔ 5 منٹ تک تو ہنسی کو روکا، اس کے بعد نہیں ہو سکا تو وہ جی بھر کے کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ وہ لڑکی بھی غیر مسلم تھی اور اس کی اس ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر ہنسنے والا بھی غیر مسلم تھا۔ انہوں نے ہنسنے کا بہانہ مجھ سے انگریزی میں بات کرنا شروع کیا، اور اس لیے اور جی بھر کے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا شی از ان انڈیا بٹ ہز مائنڈ از ان یورپ۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ انڈیا میں ہے مگر اس کا دماغ یورپ میں چل رہا ہے، ورنہ انڈین کے درمیان رہ کر اس قدر بھونڈا پھٹا ہوا پینٹ پہن کے آنا ایک غریب بھی نہیں پہنتا ہو۔ اور ایک مالدار گھر کی بیٹیاں وہ شو کرنا چاہتی ہیں کہ میں فلاں ایکٹریس کی فالوور ہوں، وہ اس طرح پہنتی ہے، میں پہن رہی ہوں۔ کافروں کی بیٹیوں کو پہننے دے، مسلمانوں کی بیٹیاں نہ پہنے، چونکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے پیر نے بتایا ہے کہ پھٹا ہوا کپڑا پہننے سے غریبی آتی ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی کرنے سے غریبی آتی ہے، ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھنے سے غریبی آتی ہے، ناخن کترنے سے غریبی آتی ہے، زیادہ دیر تک ناپاک گھر میں رہنے سے غریبی آتی ہے، فجر کی نماز چھوڑنے سے غریبی آتی ہے، ظہر کی نماز چھوڑنے سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جس کو اپنی برکت زندگی کی پیاری ہوگی وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک گھر میں ناپاک نہیں رہے گا، یا عورتیں ناپاک نہیں رہیں گی، وہ پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گی یا لڑکا نہیں پہنے گا۔ پتہ نہیں اس جنون کا کیا ہو گیا، کس نے اسے کچا کھول کے پلا دیا۔ اس آپ فلم کا جوکر بمبئی میں ناچتا ہے اور یہاں میرے بچے اسلام پور میں ناچ رہے ہیں۔ وہ پھٹا ہوا کپڑا بمبئی میں پہن کے فلم میں ناچ کر کے کروڑوں روپے کماتا ہے، اور اس جوکر کو بتائے کہ اس کی پیروی کرنے کے بعد کئی روپیہ یہ کمائے گا۔ وہ تو پھٹا ہوا پینٹ پہن کے ناچا تو 10 کروڑ روپے ایک فلم میں اس کو مل گئے، اور تم جو اس کی نقل کر کے پھٹا ہوا پینٹ پہن کے جوکر کی طرح بال رکھ کے منہ میں گھٹا رکھ کے ہیرو بن رہا ہے، تجھ کو کئی روپیہ ملے گا؟ تم نے 100 پڑیا کھایا، 100 روپے چلے گئے پانی میں، تم نے نقل اس کی تیرا دماغ گیا پانی میں، تم نے ان کی پیروی کی، پھٹا ہوا کپڑا پہنا، برکت کی بھینس گئی پانی میں، یعنی برکت بھی لوٹی، چہرہ بھی لوٹا، صحت بھی لوٹی، چونکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بار بار گٹکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے، اور گٹکا کھانے سے جوانی میں بچہ نامرد ہو جاتا ہے۔ تو تیری جوانی لوٹی ان کی پیروی میں، تیری صحت گئی ان کی پیروی میں، جس کی پیروی کر کے تم موج مستی کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو تم نے نہیں دیکھا۔ ان کی زندگی کا چیپٹر یہ دیکھ لے کہ اسی لاک ڈاؤن میں وہاں کا ایک بہت بڑا ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت، کروڑوں میں کھیلنے والا، وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ تم ان کا پینٹ پہنتا ہے، تم ان کی طرح ہیئر اسٹائل رکھتا ہے، تم ان کی طرح ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے تاکہ زندگی میں مزہ مل جائے، عیش کر لو، انجوائے کر لو۔ تو جن کی نقل کر کے تو انجوائے کرنا چاہتا ہے وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ کروڑوں کمانے کے بعد بمبئی میں 5 کروڑ کے فلیٹ میں رہنے کے باوجود وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، 50 لاکھ کی کار پہ چلنے کے باوجود وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، اور پھر وہ فلم میں ڈانس کر کے سارے ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو فلمیں دکھانے والا، سب کو ہنسانے والا، وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے پوری موت مر گیا۔ جب جس کی نقل تو کرتا ہے وہ اتنی پوری موت مرا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تیرا حال یہی ہوگا کہ اگر تم جوکر کی طرح ان کی طرح بال رکھے، ہاتھ میں دھاگا پہنے، گلے میں سونے چاندی کے چین جو حرام ہے مرد کے لیے پہنا، چاندی کی انگوٹھی جو مرد کے لیے حرام ہے اگر تم نے پہنا، پھٹا ہوا پینٹ پہن کے ان کی تم نے غلامی کی، وہ تو اپنی جگہ رہے گا ہی، جہنم میں جائے گا ہی، اور تجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم لے جائے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے المرء مع من احب،
A man will be with those whom he loves. آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تم نے فلم کے ایکٹر سے محبت کی تو وہ جہاں جائے گا تو بھی وہیں جائے گا. اگر میری بیٹیوں نے وہاں کی اس ناچنے والی سے پیار کیا تو وہ جان لے کہ سشانت سنگھ راجپوت کے 5 دن کے بعد ایک ہیروئن کی لاش ان کے فلیٹ میں سڑ گئی. جب بدبو سے ساری بلڈنگ مہکنے لگی تو پولیس والے کو خبر ہوئی. پولیس والا آیا. فلم میں ناچنے والی, گانے والی, فلم بنانے والی, کروڑوں مردوں کو دیوانہ بنانے والی جس عورت کے پاس میرٹ نہیں رہتی ہے, وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے لوگوں کی محبتوں کو خراج لینا چاہتی ہے تاکہ میں جسم کی نمائش کروں. نہیں ہے کوئی کلاکاری, نہیں ہے کوئی اس کے پاس میرٹ, نہیں ہے کوئی ایبیلٹی, تو چاہتی ہے میں ننگی ہو کے ناچوں تاکہ کروڑوں مجھ کو دیکھے. اس لیے نیر فسٹ ہو کے وہ ناچتی ہے, چند سکے کماتی ہے. انجام کیا ہوا؟ لاش سڑ گئی جوانی میں, فلیٹ میں سڑ گئی, سڑی ہوئی لاش کمرے سے باہر نکلی. تو تم جس کی نقل میں پھٹا ہوا جینس پہنتی ہے ان کی لاش تو سڑ گئی. جس کی نقل میں تم ٹی شرٹ پہنتی ہے ان کی لاش تو سڑی ہوئی گھر سے نکل رہی ہے. تم جس کی پیروی میں سر سے دوپٹہ ہٹا کے سماج کے 50 چھوکروں کو اپنی طرف دیوانہ بنانا چاہتی ہے, تم سے کروڑوں لڑکوں کو دیوانہ بنانے والی ان کی لاش تو سڑ گئی. تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا کہ تیرا حشر کیا ہوگا, تیرا انجام کیا ہوگا. جہاں وہ جائے گی جہنم میں تجھے بھی گھسیٹ کر لے جائے گی. اس لیے یہ نظریہ چھوڑ دے. نظریہ وہ اپنا جب آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. الرجل علی دین خلیلی, المرء مع من احب. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دوستی کرے گا. تو تم دنیا میں بھی دکھی رہنے اور جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ان جوکروں, ان ڈانسروں کی پیروی کیوں کرتا ہے؟ تو پیروی کر مخدوم اشرف بہاری کی, تو پیروی کر مخدوم اشرف جہانگیر سنانی کی, تو پیروی کر بابو حضور کی, تو پیروی کر مفتی اعظم ہند کی, تو پیروی کر اعلیٰ حضرت کی, تو پیروی کر محبوب الہی کی, تو پیروی کر خواجہ غریب نواز کی, تو پیروی کر حسن الکریمین کی, تو پیروی کر مصطفیٰ جان رحمت کی. میری بیٹی پیروی کرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی. تو جہاں مصطفیٰ جائیں گے وہاں تو جائے گا, اور جہاں مصطفیٰ کی بیٹی جائے گی وہاں ہماری بیٹیاں بھی جنت میں جائیں گی. نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی شہریار رضا صاحب, نعرہ